بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز سامعین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آئیے پہلے مورات مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ کون و مقام رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، ضروری مسائل پر گفتگو آپ مسلسل سماعت فرماتے چلے آئے ہیں۔ چاند کی آنے والی 26 کا دن گزار کر جو 27ویں شب ہوگی وہ شب معراج ہوگی۔ اس لیے موقع کی مناسبت سے تھوڑے سے وقت میں نہ تو واقع معراج کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے اسرار و معارف اور نکات پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کی روشنی میں جہاں تک گفتگو مکمل ہو جائے سماعت فرما لیجیے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے محبوب کے معراج کے طفیل میں عالم اسلام پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ ہماری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہماری اور آپ سب کے گناہوں کے مغفرت فرمائے۔ معزز سامعین، معراج کب ہوئی، کہاں سے ہوئی، کس کے گھر میں اللہ کے رسول محو استراحت تھے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ اعلان نبوت کے 5ویں سال معراج ہوئی، مگر یہ قول مرجوح ہے۔ راجح اور اکثر علماء، مشائخ اور صحابہ و تابعین، طبع تابعین، بزرگان دین کا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو معجزہ معراج عطا فرمایا۔ تو یہ تاریخ آپ یاد رکھیں، ہجرت سے 1 سال پیشتر مکہ مکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنی ذات کا دیدار کروایا۔ تشریف فرما کہاں تھے؟ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب، جو حضرت مولا علی کی حقیقی بہن ہیں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی زاد بہن ہیں۔ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ بیت ام ہانی جہاں سرکار تشریف فرما تھے وہ خانہ کعبہ سے بالکل تھوڑی ہی دور کے فاصلے پر واقع ہے۔ 2008 میں جب ہم لوگ گئے تھے تو وہیں پر جہاں پر سرکار کو معراج ہوئی تھی، ٹھیک اس جگہ جہاں پر سرکار کا تخت لگا ہوا تھا اور وہیں سے آپ کے معراج کا آغاز ہوا تھا، وہیں پر ہم لوگ نوافل کی ادائیگی کرتے تھے اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ 2008 میں
جہاں پر حضور کا سینہ چاک ہوا تھا، حکومت ترکی نے وہاں پر سرخ نشان بنا دیا تھا، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہی وہ مقام ہے کہ معراج کے سفر کے آغاز سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا۔ جہاں پر حضور نے وضو فرمایا تھا، وہ جگہ بھی وہاں کے مکے کے باشندوں نے، جو پرانے لوگ تھے، انہوں نے بتایا۔ 2008 میں جب میں گیا تھا تو کنڈی بھی لگی ہوئی تھی بیت ام ہانی کی، نزدیک حکومت نے سب چھپا دیا تھا مگر کنڈی باقی رکھا تھا، اور اسے بوسہ لینے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ بیت ام ہانی جو حضرت مولا علی کی حقیقی بہن اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچی ذات بہن تھی، انہی کے یہاں بستر پر آپ محو استراحت تھے۔ دوشنبے کی رات تھی، معراج کی 27ویں، اور یہ رجب کی 27ویں شب تھی۔ دوشنبے ہی کے دن سرکار پیدا ہوئے ہیں، دوشنبے ہی کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا ہے، دوشنبے ہی کے دن سرکار نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت فرمائی ہے، دوشنبے ہی کے دن سرکار کی ہجرت کی تکمیل ہوئی ہے، اور دوشنبے ہی کی رات میں 27ویں شب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پاک عطا ہوئی ہے۔ اسی لیے سرکار دوشنبے کو روزہ رکھتے تھے، اور جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دوشنبے کو کیوں روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کیونکہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میرے پاس وحی کے نزول کا آغاز ہوا۔ معزز سامعین، ماہ رجب دوشنبے کی رات 27ویں شب بیت ام ہانی میں سرکار محو استراحت تھے۔ رب العالمین نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جنتوں کو سنوار دیا جائے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں، جنتوں کو خوشبوؤں سے معطر کر دیا جائے، حور اور غلمان عمدہ لباس پہن کر میرے محبوب کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ جبریل اپنے ساتھ میکائیل کو بھی لے لو، اسرافیل کو بھی لے لو، 70,000 فرشتوں کی ایک جماعت بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور ان کی بارگاہ میں عرض کرو ان ربک یشتاق الیک، اے اللہ کے محبوب، اللہ آپ کا مشتاق ہے۔ حضرت جبریل کو حکم الہی ملا، جنت میں آپ اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں 40,000 براق بڑے حسین و خوبصورت، جن کی پیشانی پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور جنت کے مرغزاروں میں وہ چر رہے تھے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جب اس مقام پہ پہنچے جہاں براق چر رہے تھے تو 40,000 براق موجود تھے۔ آپ نے سب پہ نظر دوڑایا، آپ نے کیا دیکھا کہ ایک ایسا بھی براق ہے جو مسلسل رو رہا ہے، آنکھوں سے اس کے آنسو بہہ رہے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اس براق کے پاس پہنچے جو رو رہا تھا، اور آپ نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی کہ سب تو خوش ہیں، تم روئے کیوں رہے ہو؟ تو اس براق نے جواب دیا کہ 1000 سال پہلے میں نے یہ سنا تھا کہ اللہ کا محبوب ایک رات اپنے رب العالمین سے ملاقات کے لیے آسمانوں سے ہوتا ہوا لامکاں کی سیر کرے گا۔ اسی دن سے میرے دل میں اللہ کے محبوب کا عشق اور محبت بھڑک اٹھی،
اور مجھے کھانا پینا اچھا نہیں لگتا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ کاش یہ شرف مجھ کو ملتا کہ اللہ کا محبوب میرے پشت پر سوار ہو کر اور وہ معراج میں آتا۔ آپ نے جب اس کی تواضع دیکھی، انکسار دیکھا، تو آپ نے اسی کو منتخب فرما لیا۔ جنت کا جوڑا لیا گیا، ایک امامہ جو حضرت آدم سے 7,000 سال پہلے اللہ نے پیدا فرمایا تھا، بنایا تھا، اور جس کے چاروں طرف 40,000 فرشتے دن رات صبح و شام ہر وقت اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان فرما رہے تھے۔ حکم الہی کے مطابق وہ امامہ بھی لیا گیا جو حضرت آدم سے 7,000 سال پہلے بنایا گیا تھا، اور جہاں پر 40,000 فرشتے ہر وقت ہر لمحہ چاروں طرف کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح و تہلیل اور اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ حکم الہی کے مطابق ان تمام لوگوں کو لے کر مکۃ المکرمہ آپ تشریف لاتے ہیں۔ حرم کے باہر یہ فوج فرشتوں کی براق کو رکھ کر حرم شریف میں حضرت جبریل علیہ السلام داخل ہوتے ہیں اور بیت ام ہانی میں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ چھت شک ہوئی اور جبریل علیہ السلام حضور کے قدموں کے پاس کھڑے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہیں، ہمیشہ اللہ کے نبی راتوں کو اپنے امت کے غم میں رویا کرتے تھے، لیکن آج جب معراج کے دولہا کو معراج میں رب سے ملاقات کے لیے جانا ہے تو اللہ نے ان کو صلح دی ہے۔ علماء نے اس کا نقطہ یہ لکھا ہے، اگر جاگ رہے ہوتے تو دنیا سوچ سکتی تھی کہ مصطفیٰ طالب تھے، خدا مطلوب تھا، اس لیے پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو صلح دیا اور یہ بتایا میں طالب ہوں، میرا محبوب میرا مطلوب ہے۔ حبیب و کلیم کا فرق بھی یہی علماء نے بیان کیا ہے کہ کلیم وہ ہے جو خود عرض کرتا ہے رب ارنی، اے اللہ مجھے اپنی ذات کا دیدار کرا دے، لیکن حبیب وہ ہے جس کو بارگاہ میں پروردگار عالم خود فرشتوں کی جماعت بھیج کر کے اور اسے طلب فرماتا ہے۔ ماوی استراحت دیکھا تو جبریل کے سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیسے کیا جائے۔ حکم الہی ہوا، روایتوں میں آتا ہے قبل قدمہ، جبریل میرے محبوب کے قدموں کو اپنی کافوری آنکھیں ملو تاکہ تمہارے کافور کی ٹھنڈک میرے مصطفیٰ کے قدموں جائے اور مصطفیٰ آنکھیں کھولے۔ انہوں نے اپنے کافوری آنکھوں کو سرکار کے قدم ناز سے ملا، سرکار کی آنکھیں کھلیں۔ سلام عرض کرنے کے بعد حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان ربک اشتاق الیک، آپ کا پروردگار آپ کا مشتاق ہے۔ اب روایتوں میں آتا ہے سرکار بیدار ہوئے، سینے پاک چاک کیا گیا، سونے کے تشت میں سرکار کے سینے پاک کو دھلا گیا، اور پھر حکمت و علم کا خزانہ آپ کے قلب پاک میں انڈیل دیا گیا، پھر اسے سل دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، جنتی جوڑا آپ کو پہنایا گیا، امام مبارک بھی آپ نے سر پہ رکھا، اور پھر آپ وہاں سے خانہ کعبہ تشریف لائے، 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف فرمایا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد
حتیم کعبہ میں سرکار نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام اب وہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حرم شریف کے باہر آئے تو آقا نے دیکھا میکائیل موجود ہیں، اسرافیل موجود ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت ہے، اور براق کی سواری موجود ہے۔ براق کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار نے اس کے قد کو بیان فرمایا کہ یہ گدھے سے کچھ بڑا، خچر سے کچھ چھوٹا تھا، مگر اس کی رفتار کا حال یہ تھا کہ جہاں آنکھوں کی نظر جا کر کے رکتی ہے وہاں پر وہ پہلا قدم رکھتا تھا۔ اب نظر اٹھائیے یہ زمین سے آسمان کی طرف، آپ کی نظر جتنی جلدی آسمان کی طرف پہنچ جائے گی، اتنی ہی جلدی میں وہ تیز رفتار تھا، اتنا قدم بڑھتا تھا۔ حضرت جبریل نے رکعت تھاما، حضرت میکائیل نے لگام پکڑی، حضرت اسرافیل نے زین کسا، اور اللہ کے نبی اس پر سوار ہو گئے۔ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ یہ قافلہ، نوری قافلہ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف چل پڑا۔ قرآن کریم نے سرکار کے سفر معراج کی جو تصویر کشی کی ہے، سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جو اپنے عظمت والے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرایا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک۔ سفر کا آغاز مسجد حرام سے ہوا، اور سرکار اس سفر میں کہاں پہنچے؟ حدیث شریف میں تفصیل یہ ہے کہ سرکار براق پر سوار ہو کر جب روانہ ہوئی تو ایک کھجوروں والی سرزمین آئی، تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتر کر یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یہ آپ کے ہجرت کا شہر ہے جسے مدینۃ النبی کے نام سے جانا جائے گا، جس کو اس کو یثرب کہا جاتا ہے۔ سرکار نے مدینہ میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر سفر آگے بڑھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبر سے جب سرکار گزرے تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ یہیں سے اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ بھی سامنے آیا کہ اللہ کے نبی مرنے کے بعد بھی حسب سابق زندگی پا جاتے ہیں، نہ صرف زندگی ہی پاتے ہیں بلکہ وہ عبادت بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنے قبر میں کیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر آپ وہاں سے اور آگے بڑھے، کوہ طور سے گزرے تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا فرما لیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے گفتگو کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے، اور یہیں پر ان کو تورات کی عظیم نعمت عطا کی گئی تھی۔ وہاں سے گزرنے کے بعد سرکار بیت اللحم پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جسے بیت اللحم کہا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی سرکار نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے صخرہ بیت المقدس میں جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے، براق کو حضرت جبریل نے وہاں باندھا، چھوڑ دیتے جب بھی کہیں براق نہیں جا سکتا تھا۔ مگر علماء نے فرمایا ہے کہ اس حدیث شریف میں اس بات کی تنبیہ ہے، آدمی کو خود اپنے سامان کی حفاظت کے لیے خود کوشش کرنا چاہیے، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اونٹ کے مالک اونٹ کو چھوڑ دیجیے، گھوڑے کے مالک گھوڑے کو چھوڑ دیجیے، آپ پہلے اس کی خود بھی حفاظت کیجیے اور بھروسہ اللہ پہ رکھیے۔ باندھا، حضور کو لے کر بیت المقدس میں داخل ہوئی، دیکھا یہ سارے انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 سے کچھ کم و بیش انبیاء کرام سب کے سب بیت المقدس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے موجود تھے۔
اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ سارے انبیاء بعد وصال اپنے حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں، اسی لیے وہاں پہنچے۔ حضرت موسیٰ بھی موجود تھے، اس لیے علماء نے بحث کی ہے کہ سرکار نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور بیت المقدس پہنچے تو دیکھا وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے انبیاء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہاں پر بحث کی علماء نے کہ نبی کی جو رفتار ہوتی ہے براق سے بھی کہیں زیادہ تیز ہوتی ہے۔ براق ابھی نہیں پہنچا، حضرت موسیٰ نماز پڑھ کے پہنچ گئے استقبال کے لیے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ حدیثوں میں اس کا تذکرہ تو ملتا ہے کہ سرکار گئے تو براق سے گئے، مگر آئے کیسے کہیں حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے آئے تھے رفتار نبوت سے اور گئے تھے براق کے ذریعے سے۔ نبوت کی جو رفتار ہوتی ہے براق سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی، اسی لیے حضرت موسیٰ براق کے پہنچنے سے پہلے انبیاء کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرما رہے تھے۔ 7 صفیں تھی انبیاء کرام کی۔ اگلی 3 صف میں وہ انبیاء تھے جو رسول بھی تھے، مرسل بھی تھے۔ آگے کی جو 3 صفیں تھی اس میں وہ نبی تھے جو رسول بھی تھے، اور پیچھے جو 4 صفیں تھی اس میں صرف انبیاء کرام تھے جو وصف رسالت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، وصف نبوت سے سرفراز ہوئے تھے۔ اور محراب کے سامنے ٹھیک حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے پیچھے کھڑے تھے، دائنے طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بغل میں، یعنی امام کے محاذات میں حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم کے دائنے طرف ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل، اور بائیں طرف حضرت اسحاق اور بقیہ انبیاء کرام۔ حضرت جبریل پہنچے، اذان کہی انہوں نے، پھر تکبیر کہی، اور پھر حضور کے دست انور کو پکڑ کر کے مصلی امامت پہ آگے بڑھا دیا۔ یہ شرف صرف میرے نبی کو حاصل ہے۔ حضرت آدم سے لے کر کے اس وقت تک جتنے انبیاء آئے تھے وہ سب مقتدی تھے، اور امام النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 رکعت نماز ادا کرائی۔ کیا پڑھا اس نماز میں؟ روایت میں آتا ہے پہلی رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد کلیہ پڑھا، اور دوسری رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد قل هو اللہ شریف پڑھا۔ یہ کون سی نماز تھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ یا تو نماز تہجد تھی، یا یہ خاص کوئی نماز تھی جس کا حکم پروردگار عالم نے اسی دن عطا فرمایا تھا، یا یہ نماز فجر تھی۔ 3 اقوال ملتے ہیں۔ اس کے بعد سارے انبیاء کرام کی بات ذکر ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔ حضرت آدم نے دیا، حضرت ابراہیم نے، حضرت موسیٰ، نوح، تمام انبیاء کرام نے خطبہ دیا۔ آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوصاف و کمالات پر مشتمل ایک بہت بڑا خطبہ عطا فرمایا، جسے سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انبیاء کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہی وہ اوصاف حسنہ ہیں جن کے بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں پر برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ اب اس کے بعد نماز سے فراغت کے بعد آپ کا سفر آسمانوں کی طرف شروع ہوتا ہے۔ بیت المقدس تک کے جو آپ کا سفر ہے، مسجد حرام سے بیت المقدس تک، اس کا ثبوت قرآن کریم کی آیت سے ہے۔ اگر کوئی اتنے ٹکڑے کا انکار کر دیا جائے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآن کی آیات کا انکار کر رہا ہے۔ بیت المقدس سے جو آقا کائنات کا سفر ہوا سدرۃ المنتہا تک، اس کا ثبوت احادیث مشہورہ سے ہے۔ اس کا اگر کوئی انکار کر دے تو وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے، جہنمی ہے۔ سدرۃ المنتہا سے لے کر کے لامکہ تک کے جو آپ کا سفر ہے، اس کا ثبوت خبر واحد سے ہے۔ اگر اس کا کوئی انکار کر دے تو وہ فاسق ہے، گمراہ ہے، احمق ہے، جہنمی ہے۔ تو 3 ٹکڑے ہیں سفر کے۔ مسجد حرام سے بیت المقدس تک یہ نص قطعی سے ثابت ہے، اس کا انکار کفر ہے۔
اور بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک اس کا ثبوت احادیث مشہورہ سے، اس کا انکار کرنے والا بدعتی ہے، مبتدع ہے، گمراہ گر ہے۔ وہاں سے لامکان تک کے جو سفر ہے اس کا ثبوت خبر وحی سے، اگر اس کا کوئی انکار کر دیتا ہے تو وہ احمق و فاسق ہے۔ معزز سامعین، نماز کا وقت ہونے والا ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس کے آگے کا خطاب ہوگا۔ جن حضرات کی سنتیں باقی فرما لیں، ہاں 26 اور 27 کو روزہ رکھیں، اللہ توفیق دے۔ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ نوجوان بچوں سے، چھوٹے بچوں سے جو اسکول و کالج جاتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے، آج ان کے کئی گارجینوں نے اطلاع بھیجی فون پر مجھے کہ حضرت ان بچوں کو سمجھائیے، کورونا کے زمانے میں نہ تو یہ اسکول جاتے ہیں نہ کالج جاتے ہیں، خالی ایک مذاق ہے کہ وہ موبائل کے ذریعے ان کی تعلیم ہو رہی، محنت سے پڑھتے بھی نہیں ہیں اور ماں باپ کو پریشان بھی کرتے ہیں، اور اگر ماں باپ ان کو سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم جان دے دیں گے۔ کہ بچوں، آپ مستقبل ہیں ہندوستان کے، ماں باپ جو کچھ کہیں گے آپ کے بھلائی کے لیے کہیں گے، اس لیے آپ یا تو محنت سے پڑھیے اور نہیں تو پھر اپنے ماں باپ کے ہاتھ بٹائیے، ان کے کاروبار میں شرکت کیجیے، جان مت دیجیے، یہ حرام ہے بھائی، خودکشی کرنا ناجائز و حرام ہے۔ وہ جو سمجھائیں گے وہ آپ کو بھلائی کے لیے سمجھاتے ہیں، ظاہر ہے وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں، چاہتے ہیں کہ میرا بچہ میرے سامنے روشن مستقبل کرے، اور ظاہر ہے اس کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ تعلیم کے بغیر آپ ترقیات نہ تو دنیا کے حاصل کر سکتے ہیں نہ ہی دین کے۔ اور 26-27 کو روزہ رکھیں۔ مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اپنے جمہوری حق کو ضرور استعمال کریں اور الیکشن میں ووٹ ضرور دیں۔ گھروں میں آپ بیٹھے رہ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پسندیدہ لیڈر کے خلاف جب کوئی جیت جاتا ہے تو آپ بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں۔ تو اپنے ووٹ کی اہمیت پہچانیے، گھروں سے نکلیے اور جو بھی آپ کا پسندیدہ لیڈر ہے اسے آپ ووٹ دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی اور اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ حجاب کا مسئلہ بے تکا مسئلہ تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن الیکشن کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس مسئلے کو اٹھا دیا گیا۔ اس لیے آپ ہوش میں آئیے، اپنے مستقبل کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے، ووٹ ضرور دیجیے اور شریعت کے قریب آئیے، مسجدوں کو آباد کیجیے، گناہوں سے توبہ کیجیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب کون چلا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے محفوظ رکھے، اسلام کو سرفرازی و سربلندی عطا فرمائے، جن حضرات کے سنتیں باقی عطا فرمائے۔